نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وربي زدني علما۔ ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ گناہوں کے اثرات انسان کی زندگی پر ہوتے ہیں، اور یہاں کی بہت ساری نعمتوں کا چلے جانا، مشکلات کا آنا، دعاؤں کا قبول نہ ہونا، یا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر اس کے گناہ ہی حائل ہوتے ہیں۔ اب اگر دنیا میں اس کے اثرات ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آخرت میں بھی اس کے کوئی اثرات ہوتے ہوں گے۔ تو روز محشر گناہوں کا کیا اثر ہوتا ہے؟ گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ گناہوں سے قلب کی بصارت اور نور فنا ہو جاتا ہے، علم و ہدایت کی راہیں مسدود ہو جاتی ہیں، گناہ علم و ہدایت کی راہ میں حجاب بن جاتے ہیں۔ امام مالک کی امام شافعی کو نصیحت بھی ہے کہ چنانچہ امام مالک نے جب امام شافعی کے اندر غیر معمولی ذہانت اور علم و فضل کی صلاحیت دیکھی تو انہوں نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے دل میں اللہ نے نور ڈالا ہے، گناہوں کی ظلمت سے اسے بجھا نہ دینا۔ گناہوں سے نور کمزور ہو جاتا ہے اور ظلمت و تاریکی قوی تر ہو جاتی ہے، اور مسلسل گناہوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے اگر، تو دل بالکل اندھیری رات کی تاریکی کی طرح ہو جاتا ہے، اور پھر انسان بھٹکتا پھرتا ہے، یعنی اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، میں کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، کیسے کر رہا ہوں، اگر کر لوں گا تو کیا ہوگا، نہیں کروں گا تو پھر کیا ہوگا، یعنی بالکل دل کے اندر کوئی روشنی ہے ہی نہیں۔ اسی طرح سے پھر گناہوں کی سیاہی قلب سے جسم اور اعضاء کی طرف آتی ہے، اور جس قدر گناہ ہوتے ہیں اسی قدر چہرے پر سیاہی چھانے لگتی ہے اور چہرہ بے نور ہو جاتا ہے۔ پھر جب انسان مر کر عالم برزخ میں پہنچتا ہے تو اس کی قبر میں بھی تاریکی ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ قیامت اور حشر کا دن جب آئے گا تو یہ ظلمت پوری طرح اس کے منہ پر چھا جائے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہگاروں کے لیے قبریں اندھیروں سے بھر جاتی ہیں، ظلمت سے بھر جاتی ہیں، اور میری دعا سے اللہ تعالیٰ ان کو منور کر دیتا ہے۔ تو اس لیے جیسے ہی ہماری یہاں سے آنکھ بند ہونے کی دیر ہے کہ اس کے بعد یہ زندگی صرف ایک خواب ہے، خیال ہے۔ اس لیے نہ اپنے اوپر ظلم کریں، نہ کسی اور کے اوپر ظلم کریں، اور اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے یا اپنے اوپر ظلم کیا ہے یا اللہ کے حق میں کمی بیشی کی ہے، اسے ہاتھ کے ہاتھ معافی تلافی کر کے اپنی اصلاح کرتے جائیں، کیونکہ یہ دنیا میں آج کا دن آج ہی ملا ہے، یہ کل نہیں ہوگا۔ آج کا دن جو یہ گزر گیا تو آپ اگلے 100 سال بھی جی لیں، یہ مڑ کے پھر واپس کبھی نہیں آئے گا۔ اور کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ ہر دن جو ہے وہ ایک الگ دن ہے، اور ہر لمحے کا حساب ہے۔ جو ایک لمحہ گزر رہا ہے یہ اگلے 200 سال تک بھی واپس کبھی نہیں آئے گا۔ تو اس لیے یہ نہ سوچیں کہ اچھا آج تو گزر گیا، آج تو کر لیا جو کرنا تھا، کل دیکھی جائے گی، بڑھاپے میں دیکھی جائے گی۔ نہیں، جو آج کا لکھا گیا اسے آج مٹا لیں، کیونکہ قلم روک دیے جاتے ہیں، 6 گھڑیاں فرشتے رکے رہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ بندہ توبہ کر لے، تو لکھا ہی کیوں جائے؟ جب ہمیں اللہ نے یہ طریقہ بتا دیا کہ جیسے ہی کوئی بات ہو جائے تو فوراً استغفار کر لیا کرو، تو کیوں نہ اپنے نام اعمال کو خود ہی اچھا رکھیں۔ نفس کی ذلت اور رسوائی۔ گناہوں کی ایک سزا یہ ہے کہ گناہوں سے نفس ذلیل، حقیر اور ناپاک ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ہر چیز ہر بات میں وہ حقیر اور بے توقیر ہو کر رہ جاتا ہے، اور اطاعت اور عبادت نفس میں نمو پیدا کرتی ہے، اسے پاک کرتی ہے، آدمی کو باوقار بناتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، جس نے اپنی روح کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اس کو خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا۔ معنی یہ ہے کہ جس نے نفس کو بڑھایا اور اطاعت الہی کے ذریعے سے بلند کیا اس نے فلاح پائی۔ یعنی تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ جو بری چیزیں ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کا ذریعہ ہے، اپنے نفس میں سے اس کو نکالتے جانا، اور جو اچھے آداب ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اس کو ڈالتے جانا، یہ ہے تزکیہ۔ تو قد افلح من زکاہا، فلاح اس نے پائی جس نے اللہ کے مطابق اپنی چھانٹی کر لی، اپنے نفس کی، سوچوں کی، عادات کی، مزاج کی چھانٹی کر لی، اور جس نے اس کو دبا دیا، جو جیسا تھا بس اسی پہ مٹی ڈالو، چھوڑو، کیا فرق پڑتا ہے، سب کرتے ہیں، تو جس نے ایسا کیا، کیونکہ انسان کے اندر خیر اور شر اللہ نے دونوں رکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ کون سی صلاحیت سے کام لیتے ہیں، اور جس چیز کو آپ جتنا پریکٹس کریں گے وہی چیز آپ کی ذات کا حصہ بن جائے گی۔ آپ بغض، کینے، غیبت کی پریکٹس کریں گے، آپ کا اس طرف چل پڑے گا مزاج۔ اگر آپ نیکی کی استغفار کی پریکٹس کریں گے، آپ کو ہر چیز میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا، نہیں یہ بھی گناہ ہے، نہیں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طرح انسان جو ہے اپنی اصلاح کرتا ہے۔
اسی طرح گناہ گار اپنے نفس کو معصیت میں چھپاتا ہے، گناہوں میں چھپاتا ہے، اور اس گناہ کو بھی مخلوق سے چھپائے رکھنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی پہلے گناہ میں اپنے کر لیتا ہے، پھر اسے مانتا نہیں ہے، پھر لوگوں سے بھی چھپاتا ہے تاکہ رسوائی نہ ہو، حالانکہ وہ خود اپنی نگاہوں میں گر چکا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے وہ کس درجے کا انسان ہے. پھر اسی طرح اللہ کے نگاہ میں گر چکا ہوتا ہے، اللہ کی دوسری مخلوق کے نزدیک اس کی عزت کم ہو چکی ہوتی ہے. بس حقیقت یہ ہے کہ اطاعت اور عبادت نیکی بندے کو بڑا بناتی ہے، عزت دیتی ہے، بلند مرتبہ کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ ہر چیز میں اشرف المخلوقات بن جاتا ہے، اسی طرح رفیع المرتبہ بناتا ہے. باوجود ان تمام قسم کی عزتوں اور سربلندیوں کے بھی جب وہ اپنے اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو حقیر اور ذلیل خود کو بناتا ہے. یعنی ہوتا وہ اصل میں کیا ہے؟ بڑا نیک، پارسا، بہت اچھا ہوتا ہے، جیسے کہ ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں. لیکن جب وہ اللہ کے آگے جاتے ہیں تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، صحابہ کرام کو آپ دیکھیں کہ کیسے راتوں کو وہ قیام کیے رکھتے تھے، کیسے اللہ کے آگے روکتے تھے، تو اللہ کے ہاں جو ان کا مقام تھا وہ عزت و شرف والا تھا. لیکن جو دوسرا انسان ہے وہ اپنے آپ کو ایک اچھا انسان خود سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا ویسا انسان ہوں، لیکن اللہ کی نظر میں اور لوگوں کی نظر میں اس کی کمتری ہوتی ہے یا وہ ذلیل ہوتا ہے. تو اس لیے اگر انسان کو عزت چاہیے، سربلندی چاہیے اور شرف چاہیے، چاہے وہ اللہ کی نظر میں ہے چاہے لوگوں کی نظر میں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی عبادت اور اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر دے. یہ پھر اللہ کا کام ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت ڈال دیں، کیونکہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور جب کوئی شخص جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو، جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے کرو. جبرائیل علیہ السلام باقی فرشتوں کو کہتے ہیں کہ میں اور اللہ اس شخص سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی اس سے محبت کریں. پھر سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اس طرح فرشتے زمین والوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت القاء کر دیتے ہیں اور زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے. اس طرح معاملہ شروع کہاں سے ہوا؟ اللہ کی محبت سے شروع ہوا. تو اللہ کا کام ہے باقی دلوں میں محبت ڈالنا. یہ جو ہم محبت کی تلاش میں، عزت کی تلاش میں ایسے ایسے عجیب عجیب سے کام کرتے ہیں یا لوگوں سے شکوے کرتے پھرتے ہیں یا اپنے آپ کو عزت دار بنانے کے لیے غیر شرعی کام بھی کر لیتے ہیں، لباس ایسے پہنتے ہیں جو اللہ کو نہیں پسند ہے لیکن ہم کہتے ہیں ذرا چار لوگوں میں عزت بن جائے، یا اور ایسے 2 نمبر کام کر کے اپنے مال و دولت کو، اپنے گھر بار کو بڑھاتے ہیں تاکہ ہم عزت دار بن جائیں. تو یہ ساری عزت اصل وہ ہے جو اللہ کے ہاں عزت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قارون، فرعون، حامان، یہ سارے لوگ وہ تھے جن کو اللہ نے کیا کیا دنیا کی سلطنت اور دنیا کا مال و دولت سب دیا تھا، اور اسی بنا پر جو کم عقل لوگ ہیں وہ اس کو عزت دار ہونا سمجھتے ہیں. لیکن پھر اصل انجام کیا ہوا؟ یعنی عزت وہ ہے جو قائم بھی رہے. پھر آخر نہ ہو کہ آخرت میں جو ہے وہ نامراد ہو جائے انسان، یا آخرت میں جاتے ہوئے جب اس کی زندگی کے موت کا وقت آئے تو پتہ چلے کہ یہ تو بہت ہی اللہ کے نزدیک ایسا شخص تھا. تو اس لیے اصل عزت مانگنی چاہیے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی کہ وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ میرے جانے کے بعد بھی لوگوں کے زبان پر میرا واقعی ذکر خیر ہو. ایک تو ہوتا ہے نا منہ دیکھے کسی کی تعریف کر دینا، ایک ہوتا ہے انسان دل سے مانتا ہے کہ واقعی یہ شخص ایسا تھا جس نے کسی دنیا کو ناراض کر لیا لیکن اس نے اللہ کو راضی رکھا تھا. شیطان کی اسیری کرنا، گناہ گار کی ایک سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ شیطان کا اسیر رہتا ہے، شہوات، خواہشات کا قیدی بن جاتا ہے. گویا وہ ایک دائمی قیدی ہوتا ہے، اور اس سے بدحال قیدی اور کون ہو سکتا ہے کہ اپنے سب سے بڑے دشمن، سب سے سخت قسم کا جو شیطان ہے اس کا اسیر بنے. خواہشات کے جیل خانے سے زیادہ بری کوئی تنگ و تاریک جیل ہو نہیں سکتی، اور شہوات کی قید سے زیادہ کوئی بری قید ہو نہیں سکتی، کیونکہ یہ بھی غلامی ہے کہ انسان اپنے دل میں بس جو آئے اسے کر گزرے اور وہ اس کو ریزسٹ ہی نہ کر سکتا ہو. مثلا آپ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کی ضد کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں لینا چاہتے ہیں. چھوٹا بچہ کرال جو کرتا ہے، وہ ہیٹر جل رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس سے وہ لائٹ اٹریکٹ کرتی ہے. کیا ہر خواہش جو کی جائے اسے اگر پورا کرنے کے لیے کسی کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو کیا وہ محفوظ رہ سکتا ہے؟ اسی بچے کی مثال سے سمجھیں، اگر اس بچے کو چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں، ہیٹر کو ہاتھ لگا لے، پکڑ لے، تو اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مجھے کہاں تک لے جا رہا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ روئے دھوئے جو مرضی کرے، آپ اسے پکڑ کے پیچھے کر دیتے ہیں، آپ اس تک نہیں جانے دیتے، اور جتنی دفعہ مرضی وہ اٹیمپٹ کرے آپ نہیں جانے دیتے. تو اسی طرح بعض لوگ بچوں ہی کی طرح ہوتے ہیں، بڑے ہو کر بھی ناسمجھ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات کے اتنے اسیر ہو جاتے ہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ خواہش ان کو کہاں تک لے جائے گی.
بعض لوگ بے حیائی کے عادی ہوتے ہیں، مستقل وہ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں اس قسم کی، کیونکہ بعض دفعہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ میں اتنا عادی ہو چکی ہوں اس سب کی، لیکن میرے اندر ایک عجیب وحشت آتی ہے، یا مجھے اب میں نکلنا چاہ رہی ہوں اس سے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں اس سوچوں سے کیسے نکلوں۔ تو میرا سب سے پہلا ان سے سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ کوئی ایسی چیز تو نہیں دیکھتی ہیں ویڈیوز میں یا چیزوں میں؟ تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں میں دیکھتی ہوں۔ تو پھر سوچیں کہاں سے پاک ہو جائیں گی؟ پھر ہم کیسے اپنی خواہش کو کہ ہم اس سے گناہ سے نکل جائیں؟ گناہ سے نکلنے کے لیے تو اس زون کو چھوڑنا پڑتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں گناہ کو چھوڑ دیں، توبہ استغفار نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اس کی وجوہات ہیں اس کے اوپر غور کریں اور پھر اس سے نکلیں۔ اگر آپ کو کوئی صحبت ایسی ہے، چاہے وہ نیٹ کی صحبت ہی کیوں نہ ہو، ویڈیوز کی صحبت ہی کیوں نہ ہو، چاہے کسی پرسنلی کسی شخص کی صحبت کیوں نہ ہو، جب تک آپ وہ صحبت نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک آپ گناہ سے سچی توبہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ ایک غلامی ہے کہ میں کیا کروں، میں بار بار وہاں پلٹتی ہوں۔ تو جب توبہ استغفار کریں تو پھر اپنے آپ کو سختی کے ساتھ وہاں سے ہٹانا پڑتا ہے۔ یہ ایسی بات ہے جیسے آپ جب بیمار ہوتے ہیں، اور جتنے زیادہ بیمار ہوتے ہیں اتنے سخت آپ کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ آپ پیناڈول سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن مانے تو صحیح کہ کوئی میں بیمار ہوں اور مجھے نکلنا ہے، تبھی تو وہ پیناڈول بھی لے گا، لیکن ہر چیز پیناڈول سے ٹھیک نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ آپ کو آپریشن تک نوبت آتی ہے جس میں آپ پیسے دے کے خود کو چیرا لگوا رہے ہیں اور شکر گزار بھی ہو رہے ہیں اس کا۔ تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس اسیری سے واقعی نکلنا چاہتے ہیں کیا؟ اور اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو وہ کام چھوڑنا پڑے گا، چاہے کتنی ہی اذیت کیوں نہ ہو اپنے آپ کو۔ تو اسی طرح سے یہ بھی انسان کی غلامی ہے کہ وہ لوگوں کی خواہشات پہ کام کریں، کیونکہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں جو اپنی خواہشات کے اسیر ہیں، اور ایک وہ ہیں جو لوگوں کی خواہشات کے اسیر ہیں۔ مثلا لوگ کیا کہیں گے، اس سے بڑی غلامی کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں وہ کپڑا پہنوں جو لوگ تعریف کریں، میں وہ اختیار کروں زندگی جس کی لوگ دیں، سرپرستی کریں، اور ان کی ہاں ہوگی۔ اگر وہ سب کہیں کہ میں اچھی ہوں تو میں اچھی ہوں، وہ کہیں میں بری ہوں تو میں بری ہوں، تو یہ غلامی بہت بڑی غلامی ہے۔ اس سے نکل آئیں، دیکھیں اپنا معیار قرآن و سنت کو بنائیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا میں کون ہوں اصل میں۔ پھر چاہے لوگ کوئی برا بھی کہہ دیں تو بھی آپ مطمئن رہیں۔ اسی طرح جب کسی انسان کا قلب اسیر اور قیدی ہوتا ہے تو پھر ہر جانب سے اس کے لیے آفات ہی آفات ہیں، اور جس قسم کی اسیری ہوگی ویسی ہی آفات ہوں گی، کیونکہ قلب کا حال پرندے کا ہے۔ پرندہ جتنا اونچی اڑان اڑے گا اسی قدر وہ آفات سے محفوظ رہے گا، اور جتنا نیچے رہے گا اتنا ہی زیادہ آسانی سے نشانہ بن جائے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے حق میں بھیڑیا ہے، وہ بکری کے جس کا کوئی چرواہا نہ ہو وہ بہت جلد بھیڑیوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہے۔ یہی انسان کا حال ہے کہ جب وہ اللہ کی حفاظت سے نکلتا ہے تو شیطان کے حملے میں ہوتا ہے، اور بہت جلدی سے شیطان میں آ کے ٹریپ میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمیں صبح شام کی دعائیں بتائی گئیں، پھر ہر دفعہ نماز پڑھ جاتی ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت آ جاتا ہے، پھر ہم اللہ کی پناہ میں جاتے ہیں، پھر شیطان سے دور ہوتے ہیں، پھر شیطان حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہی سلسلہ جاری رہتا ہے، کیونکہ ایک جنگ ہے ہماری باقاعدہ طور پر، اس کی اپنے نفس سے جنگ ہے، پھر یہ شیطان سے جنگ ہے، معاشرے سے جنگ ہے، کہ ہم کیا ہے کہ حق کا کلمہ بلند ہو جائے، اپنی ذات کے اندر بھی لاگو ہو جائے، اور اس کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جڑ کے رہنا، اس کی حفاظت میں رہنا ضروری ہے۔ اسی لیے جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے۔ اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، کیا آپ 5 نمازیں پوری پڑھتے ہیں؟ کسی بھی وجہ سے اگر کوئی نماز قضا ہو رہی ہے تو اسے پکا کریں، لازم کریں کہ مجھے یہ تو کم سے کم حفاظت ہے، نماز کی حفاظت جو ہے۔ اس کے علاوہ کتنی ایسی چیزیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں شیاطین سے بچنے کے لیے، تو وہ کرنا بھی ضروری ہے۔ پھر اصل حقیقت یہ ہے کہ جو قلب اللہ تعالیٰ سے قریب ہوگا مصائب، آلام، آفات سے دور ہوگا، اور مصائب و آلام اس سے بھی دور بھاگیں گے۔ اب یہ ہے اس سے نکلنے کا طریقہ، دیکھیں کون سی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دوری کے بے شمار درجات ہیں، بعض درجے معمولی ہیں، یعنی معمولی طور پہ آپ دور ہیں، بعض بہت سخت خطرناک ہیں۔ غفلت بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے، لیکن معیشت اور گناہ کی دوری اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، اور بدعت کی دوری اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور نفاق، کفر اور شرک کی دوری سب سے زیادہ خطرناک ہے اور سب سے زیادہ مہلک ہے۔ یعنی کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ وہ جو کافر ہے وہ تو اللہ سے بہت دور ہے، اور میں تو مسلمان ہوں اس لیے میں اللہ سے بہت قریب ہوں، کیونکہ میرا مسلمان ہونا، کلمہ پڑھنا صرف قربت ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جب بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے یا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، یا اپنے فرض میں کوتاہی کرتا ہے، یا نماز ادا نہیں کرتا ہے، قرآن کو پڑھ کر عمل نہیں کرتا ہے، تو وہ اللہ سے دور ہو رہا ہوتا ہے۔
اس لیے قربت کے لیے ضروری ہے کہ اطاعت، اور یہ عام سی بات ہے، آپ بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کو کون لوگ اچھے لگتے ہیں، کون آپ کے دل کے قریب ہیں، جو آپ کا ریگارڈ کرتے ہیں، جو آپ کے مقام کو تسلیم کرتے ہیں، جو آپ کی بات مانتے ہیں، جو آپ کے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جو اللہ کی بات مانتا ہے یقیناً اس کا مقام اس سے بہتر ہے جو اس کی بات نہیں مانتا۔ کہنے کو دونوں مسلمان ہیں، تو ہم یہ جو تسلی کر لیتے ہیں اپنے آپ کو کہہ کے کہ جب کوئی نصیحت کرے تو ہم کہتے ہیں ہاں ہمیں نہ بتایا کرو، ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ واقعی کامل ایمان پا چکے ہیں کہ آپ کو نصیحت نہ کی جائے؟ تو نصیحت مومن کو فائدہ دیتی ہے، یعنی بعض دفعہ انسان کو، اچھا بھلا انسان، پڑھا لکھا انسان، دیندار انسان بھی سلپ ہو جاتا ہے، تو اگر کوئی نصیحت کرتا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے یاد کروا دیا اس کے ذریعے۔ اللہ اور مخلوق کے درمیان دوریاں اور قربتیں۔ معاصی کی ایک سزا یہ ہے کہ اللہ اور بندوں کی نگاہ میں گناہ گار کی جاہ و منزلت، عزت، کرامت سب ختم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح اور قدر و منزلت اس کی بڑھتی ہے جو اللہ کی زیادہ اطاعت کرنے والا۔ جس بندے کی جیسی اطاعت اور عبادت ہوگی ویسی ہی اس کی قدر و منزلت بھی ہوگی۔ مخلوق اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرے گی جیسا اس کا مقام خود ہوگا اپنے آپ میں۔ یہی وجہ ہے کہ جو گناہ گار لوگ ہوتے ہیں، جو کوئی جرم میں ہوتے ہیں، آپ دیکھیں اس کے ساتھ پولیس کیسا رویہ اختیار کرتی ہے، عام لوگوں سے تو نہیں کر رہی ہوتی۔ تو جیسا اس کے اعمال ہیں اسی کے مطابق اس کا برتاؤ بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح جو لوگ نیک ہوتے ہیں ان کا دیکھیں لوگ کیسے ریگارڈ کرتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہتے ہیں، ان کی کیسا ایک پروٹوکول ان کو دیا جاتا ہے، چاہے ان کے پاس دنیاوی طور پہ کچھ بھی نہ ہو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت اور اس کا زبردست انعام ہے کہ وہ اپنے کسی بندے کا ذکر خیر عام کر دے اور دنیا میں اس کے نام کو بلند بھی کر دے، اور اس کی جاہ و منزلت اور غیرت، مقبولیت، اس کا ذکر جمیل اور اس کی شہرت اتنی بڑھا دے کہ دوسرے کسی کو حاصل نہ ہو سکے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو، وہ ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے، ہم نے انہیں ایک امتیازی بات یعنی آخرت کی یاد سے مخصوص کر دیا تھا، یعنی ان پیغمبروں کو ہم نے ایک خاص صفت سے نوازا تھا، اور ان کے ذکر جمیل کو میں نے جہان میں عام کر دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لسان صدق سے ذکر جمیل کی دعا بھی انہوں نے کی تھی، اور اس دعا کی مقبولیت کا ثمرہ یہ تھا کہ آپ کا ذکر جمیل رہتی دنیا تک ہر خاص و عام میں جاری رہا۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تھی اور اللہ نے آپ کا ذکر خیر بلند بھی کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وجوہات بھی بیان کی کہ ہم نے جب ابراہیم کو آزمایا وہ پورا اترا۔ تو انسان کے جو اعمال ہیں وہ اس کے ذکر خیر کو بلند کرنے کا ذریعہ ہیں، اور جتنے وہ شریعت کے مطابق ہوں گے، اللہ کی اطاعت میں ہوں گے، اتنا ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا اہتمام کر دیتے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ کون سے پرنٹنگ پریس تھے، کون سی ایسی میڈیا تھا کہ ان کی باتیں ہم تک کیسے پہنچیں، اللہ نے محفوظ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا کہ قیامت تک ان لوگوں کا ذکر خیر باقی رہے گا۔ تو پس وہ لوگ جو رسولوں کی اتباع کرتے رہے ان کو بھی ان کی اطاعت اور پیروی کے مطابق ذکر جمیل نصیب ہوا۔ جیسے کہ بعد میں آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ گزرے کہ انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں تھے، پھر صحابہ تھے، پھر تابعین تھے، پھر تبع تابعین تھے، پھر اسلاف تھے۔ اللہ نے ان کے نام کو، ان کے کام کو کس طرح محفوظ رکھا کہ آج ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور پھر جو ان کی مخالفت کریں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو آلودہ کریں گے، وہ بقدر اپنی مخالفت کے، بقدر اپنے گناہ کے، پیغمبروں کی اس میراث سے محروم بھی ہوتے جائیں گے، کیونکہ یہ جو علم ہے، یہ جو دین ہے، یہ پیغمبروں کی میراث ہے۔ تو جو شخص اس میں سے جتنا حصہ پائے گا وہ اس کے لیے سعادت ہے، اور جو جتنا اس سے دور ہوتا چلے جائے گا وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہاں بس ٹھیک ہے کیا کریں، نہیں ہے، ہم نے ایک ہوتے ہیں کچھ لوگ بڑے نہیں، اس کو ہم خسارہ نہیں سمجھتے، کیونکہ ایک دولت ہے جو سب کے لیے عام ہے، سب لے لیں۔ ہم خود اپنے آپ کو اس سے محروم کر دیتے ہیں، خود ہم مفلسی کی زندگی گزارتے ہیں، تو اس میں کس کا قصور ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو سب کے لیے جنت عام کی ہوئی ہے، کھولا اوپن ہے، جو مرضی آ جائے یہاں پہ، نہ امیر ہے، نہ غریب ہے، نہ خریدنی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جو مرضی آ جائے یہاں پر۔ لیکن پھر بات کیا ہے کہ یہ بات سمجھ میں تو آتی ہو کہ ہمیں جنت میں جانا ہے، یہ عزم اور ارادہ تو ہو۔ کیونکہ دیکھیں جتنے بھی لوگ تھے آج تک، جتنے لوگ ہیں یا جتنے تھے پہلے، ایک ہی ان کا نسخہ ہے، کوئی نسخہ زمانے کے ساتھ نہیں بدلا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بس وہ کامیاب ہے، بات ختم۔
آج بھی ہم اگر اطاعت کرتے ہیں تو یہی چیز ہے، نسخہ اس کا آتا ہے۔ اسی طرح گناہ مدح و قدح کے سنگم پر، گناہوں کی ایک سزا یہ ہے کہ مدح و ستائش، شرافت، بزرگی کے جس قدر بھی نام ہوتے ہیں وہ گناہ گار سے سلب کر لیے جاتے ہیں، اس کے بجائے اس کی مذمت والے نام سے وہ مشہور ہو جاتا ہے۔ یا تو وہ مومن، محسن، متقی، اطاعت گزار کے نام کے ساتھ ٹائٹل لیتا ہے، یا پھر وہ فاسق، فاجر، بدکار اور دشمن دین کے نام سے ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ابو جہل ہے یا باقی ایسے لوگ تھے کہ جیسے جنہوں نے منافقت کی یا جو لوگ دین اسلام کے خلاف رہے، تو تاریخ میں ان کا نام بھی زندہ ہے۔ اگر ابو بکر کا نام زندہ ہے تو ابو جہل کا نام بھی زندہ ہے، لیکن دونوں کا اپنا اپنا کردار ہے، دونوں کے اپنے اپنے ناموں کے ٹائٹل ہیں کہ کون کس طرح سے ہے۔ تو اس لیے ہم اگر رہ بھی جائیں تو دیکھنے کی اصل بات یہ ہے کہ کس نام سے ہم باقی رہے، ہمارے آثار کیا تھے اس دنیا میں۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اور ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت ہی برا ہے۔ کوئی شخص ایمان والا بھی ہو اور پتہ چلے کہ اس کے جو اعمال ہیں اس کی وجہ سے اس کا نام مومن نہ ہو، فاسق ہو، یا اسی طرح کے کوئی برے ناموں سے پکارا جائے۔ پھر اسی طرح اگر گناہ کی کوئی سزا اور نہ دی جائے اور صرف یہی کافی ہو کہ اس کو اس ناموں کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے، تو یہی چیز اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ آپ کا اعمال تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں نام سے بڑے اچھا، میرا نام ایسا نہیں مشہور ہونا چاہیے۔ اپنے نام کی انسان بڑی لاج رکھنا چاہتا ہے کہ میرا نام کن کاموں میں آتا ہے، کس ٹائٹل کے ساتھ آتا ہے۔ اسی طرح اپنی شہرت کے لیے انسان اپنے نام کی شہرت کے لیے اپنے پیچھے میرا نام رہ جائے، کیسے کیسے خواہشات ہوتی ہیں اور کیسے کیسے کام انسان کرتا ہے۔ تو اصل بات یہی ہے کہ کسی بھی عقل سلیم والے کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ اپنے نام کے، اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے نام کو خراب کرے۔ اور اسی طرح سے جو اطاعت کرتا ہے وہ خیر و فلاح میں اپنا حصہ نہ صرف پاتا ہے بلکہ وہ مومنین، مخلصین کے نام سے یاد بھی رکھا جاتا ہے۔ پھر اولو الالباب سے خطاب، معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ عقل انسانی کو یہ خراب کر دیتے ہیں۔ تم ایسے دو آدمیوں کا موازنہ کرو جو عقل مند کہے جاتے ہوں، جن میں سے ایک اللہ کا مطیع فرما بردار ہے اور دوسرا نافرمان۔ کہنے کو دونوں بڑے عقل مند ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگ دنیاوی طور پہ بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، انجینئر ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں لی ہوتی ہیں، وہ اپنے پروفیشن کے ماسٹر ہوتے ہیں، بڑے ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں، بڑے عقل مند کاؤنٹ کیے جاتے ہیں۔ لیکن جہاں بات شریعت کی آ جاتی ہے، جہاں بات دین کی آ جاتی ہے، تو اگر تم دو لوگوں کا موازنہ کرو کہ ایک ہے فرما بردار ہے اور دوسرا نافرمان ہے، جن میں سے ایک اللہ کا فرما بردار ہے اور دوسرا عاصی نافرمان ہے، تو یقیناً آپ اس میں موازنہ کرنے کے بعد عقل مند کسے کہیں گے؟ اس کو جس کے پاس ڈگری نہیں ہے لیکن وہ فرما بردار ہے، یا اس کو جو ڈگری یافتہ تو ہے لیکن ساتھ وہ دین کا کوئی علم نہیں رکھتا اور نافرمانی کے کاموں کو بھی نافرمانی نہیں سمجھتا ہے؟ یہی سبب ہے کہ قرآن کریم کا زیادہ تر خطاب اولو الالباب یا اولی العقل سے ہوتا ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اے عقل والو تم مجھ سے ڈرو۔ اب اللہ سے ڈرنے کے لیے کون سی عقل چاہیے؟ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرنے پر مجبور کر دے۔ اگر انسان کی عقل اللہ ہی سے دور کر دے، وہ سائنٹیفک ہو جائے، ہر بات کو ریزننگ میں لے کے چلا جائے اور ہر بات کا کوئی اور جواز نکال لیتا ہو، مثلاً اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آیا، کوئی زلزلہ آیا، تو اس کی سائنسی وجوہات تو نکال لینا، لیکن توبہ استغفار نہ کرنا، اس طرف بات کو نہ سمجھ پانا۔ اسی طرح فرمایا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل مندو تم اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ سے ڈرنے کے لیے عقل کا استعمال بڑا ضروری ہے۔ اس شخص کو کون عقل مند کہے گا جو اس ذات کی نافرمانی کرے جس کے قبضہ قدرت میں اس کی جان ہے، جس کے گھر میں یہ رہتا ہے اور جس سے اچھی طرح جانتا ہے کہ صاحب خانہ اسے دیکھ رہا ہے، اس کے تمام حرکات کا مشاہدہ کر رہا ہے، اس سے کچھ مخفی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کام کرے جو اسے ناپسند ہے اور اس کی نعمتوں سے مستفید بھی ہونا چاہتا ہو، یعنی نافرمانی بھی کرنا چاہتا ہے لیکن محتاج بھی اسی کا ہے، نعمتیں بھی اسی سے چاہیے، نیک نامی بھی اس سے چاہیے، تو یہ اس شخص کو کیسے کوئی عقل مند کہہ سکتا ہے؟ اسی طرح سے وہ اللہ کے غضب کو دعوت بھی دیتا ہے لیکن وہی کام کرتا ہے جو اللہ کی رحمت سے دور پھینک دینے والے ہوتے ہیں۔ بس اس عقل کو عقل مند کون کہے گا جو گھڑی بھر کی یا ایک دن کی یا چند دنوں کی لذت اور مسرت کو، جس کی حیثیت ایک صرف سراب اور خواب کی ہے، صرف آنکھ بند ہونے کی دیر ہے کہ یہ سب ہمارے لیے بیکار ہو جائیں گی، لذتیں بھی جو اس وقت گناہوں میں آتی ہیں، اور آخرت کی دائمی نعمت، آخرت کی دائمی فلاح، عظیم کامیابی کے مقابلے پر
اپنی یہ وقتی لذت کو ترجیح دیتا ہے، اس کو کون عقل مند کہہ سکتا ہے؟ پھر اسی طرح سے کسی کے پاس بھی وہ عقل نہیں ہے جو اس کے حکم حجت کا کام نہ دے سکے، تو وہ یقیناً مجنون ہے۔ جس کو آخرت میں بچا نہ سکے اس کی عقل اور اس کی یہ ساری سمجھ، اس کا علم، اس کی یہ ساری نعمتیں، تو وہ مجنون ہے، کیونکہ اس نے اپنی نعمتوں کو بھی نافرمانی میں لگایا، عقل کو بھی نافرمانی میں لگایا، علم کو بھی نافرمانی میں لگایا۔ تو ایسے شخص کو آپ عقل مند نہیں کہہ سکتے۔ آخرت کی مختصر نعمت بھی ایسی ہوگی کہ وہ ان تمام مشقتوں اور انواع و اقسام کے ہموم اور غموم سے پاک ہوگی جو دنیا داروں کو دنیاوی نعمتوں کی تحصیل میں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ یعنی یہاں پر کیا آسان زندگی اگر دنیا میں گزارنی پڑتی ہے تو مشقت ہی اٹھاتے ہیں، تو اگر دین میں آ جاتی ہے تو اس کو اتنا مشقت کیوں کہا جاتا ہے، یا یہ کیوں سمجھا جاتا ہے دینداری نہیں کر سکتے، اتنا مشقت نہیں، کام نہیں کر سکتے۔ ویسے آپ دیکھیں کہ ہم سارے دن جاب کرتے ہیں، گھنٹوں کھڑے رہیں گے اپنی جاب کے لیے بھی، اور جو مشکلات بھی سہتے ہیں، لیکن نماز کے لیے کھڑا ہونا پڑ جائے 10 منٹ بھی تو ہمیں وہ بڑی مشقت لگتی ہے، حالانکہ وہ اصل کامیابی کی طرف جا رہا ہے۔ اور ادھر کا پیسہ کیا ہے، جو 4 پیسے ملتے ہیں وہ آج ہم ہیں تو ہمارے ہیں، آنکھ بند ہو تو کسی اور کے ہیں، لیکن وہ کتنی بڑی مشقت لگتی ہے۔ اسی طرح آخرت کی نعمتوں کا حال یہ ہے کہ ابھی 2 نعمتیں بلا کسی مشقت و تکلیف کے مل گئیں، اور دوسری 2 نعمتوں کا پھر انتظار شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی دنیا کا حال تو یہ ہے کہ اتنی مشقت اٹھائی، مر مر کے گھر بنایا تھا، وہ سب کچھ کیا تھا، پتہ چلا اور پھر ایک اور خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں، ایک خواہش پوری نہیں کرتے اگلی 4 کھڑی ہوتی ہیں، 4 خواہشیں پوری کرتے ہیں پھر ایک اگلی آ جاتی ہے۔ تو یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں اس کا۔ لیکن جو آخرت کی نعمتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو اگر ایک دفعہ حاصل کر لی تو انسان کے لیے دائمی طور پر ہوں گی۔ پھر اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح تکلیف ہوتی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امیدیں وابستہ رکھتے ہو جو انہیں نہیں ہیں، یعنی جو کفار کو نہیں ہیں۔ ہم تو کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم دین دنیا دونوں ساتھ اس لیے چلاتے ہیں کیونکہ ہمیں دنیا بھی چاہیے اور آخرت بھی چاہیے، لیکن وہ لوگ جو دنیا میں تھک رہے ہیں اور بہت تھک رہے ہیں، ان کے پاس تو آخرت کی کوئی امید ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہے کہ ہم یہ ڈبل محنت کیوں کر رہے ہیں کہ دنیا بھی اور آخرت بھی ہو۔ وہ آدمی کس قدر کوتا عقل کو سمجھا جا سکتا ہے، اور کتنا ہے جو اپنی دنیا بھی برباد کرتا ہے اور آخرت بھی کرتا ہے، کیونکہ جیسے تو حرام کام کرتا ہے تو نہ یہاں کچھ ملا نہ وہاں کچھ ملا ہے۔ اسی طرح سے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کے مقابلے میں ایسے گناہ گار لوگوں کی رفاقت کو ترجیح دینا جو اس کو اس لذت میں اضافے کا ذریعہ ہوں، بری صحبت جوائن کرنا، ان دوستوں کے کہے میں آنا جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا تھا، ان کی پیروی کرنا، اور جن پر اس نے لعنت بھیجی ہے اور جن کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، ان کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے آپ کو کمفرٹیبل رکھنا یا انجوائے کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ عقل کے خلاف ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رشتہ منقطع ہو جائے تو معاصی کی ایک بہت بڑی سزا یہ ہے کہ بندے اور اللہ میں جو رشتہ ہے یہ رشتہ کبھی سمجھا اس کو؟ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جس وقت ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو اسے ہر رشتہ بتایا جاتا ہے، ہر کوئی زور دے دے کے بتاتا ہے میں کون ہوں، میں کون ہوں، کوئی بتاتا ہے میں پھپھو ہوں، کوئی بتاتا ہے میں خالہ ہوں، پھر بتایا جاتا ہے یہ دادی ہیں، یہ نانی ہیں۔ ایک نہیں رشتے کا تعارف ہوتا تو وہ اللہ کے رشتے کا کوئی تعارف نہیں کرایا جاتا کہ اس سے بھی ہمارا کوئی رشتہ ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہم ایک بڑی عمر تک اللہ کے وجود کو نہیں سمجھ پاتے یا تسلیم نہیں کر پاتے۔ بس ٹھیک ہے، کسی نے کہہ دیا نماز پڑھو، پڑھ لی، لیکن بس بغیر کسی دل کے۔ قرآن پڑھ لو، ثواب ہوتا ہے ایک ایک حرف پہ، چلو بغیر سمجھے پڑھتے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ رشتہ ہوتا ہے اور اس کی پہچان ہوتی ہے، اس سے تعلق ہوتا ہے، تبھی جا کے اس سے محبت ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو اللہ سے بھی ہمارا ایک رشتہ ہے، اور اس رشتے کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ اس کا رشتہ ہے تو حق بھی ہے، اور اس رشتے میں محبت بھی ہے، تو اس رشتے میں قربت بھی ہے۔ پھر وہ گناہوں کی وجہ سے جو اللہ اور بندے کا رشتہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جب یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو خیر و فلاح کے سارے اسباب اور ذرائع بھی اسی کے ساتھ منقطع ہو جاتے ہیں، اور فساد اور شر کے اسباب اس کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے آج آپ دیکھیں کہ پہلے لوگ جوائنٹ فیملیز میں رہتے تھے، پہلے ہر رشتے کا ایک جگہ تھی، لحاظ تھا، محبتیں ہوتی تھیں، کوئی بھی محلے دار بھی کسی کے بچے کو ٹوک سکتا تھا، نصیحت کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شرافت تھی، تربیت تھی ہر چیز میں، کیونکہ خاندان میں بھی جو چاہتا تھا جس مرضی بچے کی تربیت کر سکتا تھا، اس کے اوپر دست شفقت رکھ سکتا تھا۔ اس سے کیا تھا کہ ایک ماں ایک بچے کی کتنی تربیت کر سکتی ہے، کہاں تک اسے دیکھ سکتی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا
کہ بچے تربیت یافتہ ہوتے تھے اور کسی بھی جگہ پہ وہ بہک نہیں پاتے تھے، کیونکہ اگر باہر کچھ کریں گے تو محلے والے ٹوک دیں گے، اندر کچھ کریں گے تو کچھ چچا تایا تو ٹوک دیں گے، تو مل ملا کے بہت اچھی تربیت ہو جاتی تھی۔ اب آج کیا ہوتا ہے کہ رشتوں کی پہچان چلی گئی ہے، رشتوں کا مقام کھو دیا ہے، اب پرائیویسی آ گئی ہے، اب نہ دادی وہ اختیار رکھتی ہے کہ نصیحت کر سکے، نہ چچی تائی کوئی اختیار ہے کہ بچے کو کچھ کہہ سکے، نہ محلہ تو بالکل ہی دور کی بات ہے کہ اسے تو کوئی غرض ہی نہیں ہونی چاہیے میرے بچے سے، میں اور میرا بچہ ہم جانیں۔ حتیٰ کہ اتنی پرائیویسی بڑھی کہ اب ماں باپ کا بھی وہ جگہ نہیں ہے کہ آپ بھی ہمیں کچھ نہ کہا کریں، ہم اپنا اچھا بلا بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ رشتہ ٹوٹتے 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 وہ خیر و بھلائی کے سارے دروازے بند ہوتے چلے گئے، جو بزرگوں سے آتے تھے، جو رشتوں سے بنتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر بیرا روی کے دروازے آسان ہو گئے کھولنے، پھر اپنی مرضی کر کے آج آپ طلاق کا ریشو دیکھیں، آج آپ بیرا روی کا ریشو دیکھیں، بے حیائی کا ریشو دیکھیں، آج آپ وہ ساری اقدار جو اسلامی اقدار ہوتی تھی اور ہم اپنے گھر سے سیکھتے تھے، کسی نے کوئی کورس نہیں کیے ہوئے ہوتے تھے لیکن گھر کے اندر ایک سلیقہ تھا، اسلامی اقدار تھیں، وہ سب ہم نے کھو دی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہم ترقی یافتہ قوم بن گئے یا زوال پذیر ہو گئے؟ اخلاقیات میں تو بالکل ہی ہم نیچے چلے گئے۔ تو یہی بات ہے کہ جب اللہ سے بھی رشتہ ٹوٹتا ہے تو صرف یہ نہیں ہوتا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم نے نماز نہیں پڑھی، بات یہ ہے کہ وہ خیر و فلاح کے جو رشتے تھے ہمارے ساتھ، جو ہم پہ خیر و فلاح کے دروازے کھلنے تھے، وہ بھی اس کے ساتھ چلے گئے۔ اسی طرح بعض سلف صالحین کا قول ہے کہ میں بندے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور شیطان کے درمیان میں لیٹا ہوا پاتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس بندے سے اعراض کرتا ہے تو شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے، یعنی آپ ادھر سے چھوڑیں گے، دو کے درمیان ہے نا آپ، ادھر رحمان ہے ادھر شیطان ہے، رحمان سے دور ہوں گے تو کدھر جائیں گے؟ شیطان کی طرف چلے جائیں گے، اور جب شیطان سے دور ہوں گے تو کدھر جائیں گے؟ رحمان کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ ہے تو یہی دو دائرے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ اس بندے سے اعراض کرتا ہے تو شیطان اس پہ مسلط ہو جاتا ہے اور اس کی ولایت اور حکومت قائم ہو جاتی ہے اس بندے پر، اور اگر اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اور اس پر نگرانی اسی کی ہوتی ہے اللہ کی، تو شیطان اس پہ کوئی قابو نہیں پا سکتا، کیونکہ اب وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ سورہ کہف میں آتا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سبھی نے سجدہ کیا، یہ جنات میں سے تھا، اس نے اپنے اللہ کی نافرمانی کی، کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بناتے ہو؟ حالانکہ وہ تمہارے قدیمی دشمن ہے، ظالموں کا بہت ہی بڑا بدلہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے بندوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہارے دادا آدم کو میں نے کرامت، عزت اور بزرگی بخشی، دوسروں کے مقابلے میں اس کی قدر و منزلت کو اونچا کیا، اور اس قدر فضیلت اور برتری عطا کی کہ اپنے فرشتوں کو میں نے حکم دیا کہ آدم کی عزت کی جائے، اس وجہ سے کیونکہ اللہ نے ان کو عزت دی تھی، اور اس کے سامنے تکریمی سجدہ بھی کیا جائے۔ فرشتوں نے میرے حکم کی تعمیل کی، لیکن میرے اور آدم کے دشمن شیطان نے میرے حکم کو نہیں مانا، میری مخالفت کی اور میری اطاعت سے روگردانی کی۔ تو اے بندو، پھر کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ میرے اور اپنے دشمن، اپنا بھی تو دشمن ہے نا کیونکہ آدم کو سجدہ نہیں کر رہا، اپنے دشمن اور میرے دشمن اور اس کی ذریت جتنی ہے اس کو تم اپنا دوست بنا لو، اس کی بات سنو، اور کب بات سنو، کب اس کی فرما برداری کرو؟ کہ مجھے چھوڑ کر اس کی فرما برداری کرنا، یعنی جب ہم اللہ کی بات کو نہیں مانتے تو ہم شیطان کی بات کو مان رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ تم کو حکم دیا گیا تھا کہ تم اس دشمن کو اپنا دشمن بھی سمجھو۔ جب دشمن کو دشمن نہیں سمجھتے، دوست دشمن کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ دشمن پھر وار کر رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی طرح سے، اور ہمیں بالکل نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ دوستی میں کر رہا ہے یا دشمنی کر رہا ہے ہمارے ساتھ۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، بعض دفعہ کچھ دوستوں کے روپ میں دشمن ہوتے ہیں جن سے مائیں بچا رہی ہوتی ہیں، کیونکہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں نہیں میرا بڑا اچھا دوست ہے، مائیں کہتی ہیں بالکل نہیں جانا، وہ تمہیں غلط راستے پہ لگا رہا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں وہ تو میرا دوست ہے۔ تو عقل مند انسان وہ ہوتا ہے کہ جو دوست اور دشمن کو سمجھتا ہو، اور جو دشمنی وہ کر رہا ہے عملاً اس کی پہچان رکھتا ہو کہ کون دوست ہے اور کون دشمن ہے۔ اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے وہ کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی بات کو کھلے عام سرے عام جو ہے وہ اس سے دور کر دیتا ہے، اور جو شیطان کا پیروکار ہوتا ہے وہ وہی اس کی پیروی کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح عقل مند آدمی کے لیے کس طرح یہ سزاوار ہے کہ وہ اپنے اور اپنے مولا کے دشمنوں سے دوستی کا رشتہ جوڑے، خصوصاً جب کہ وہ ایسا مولا اور ایسا مددگار ہے کہ حقیقی معنی میں اس کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں جو اس کی مدد کر سکے۔ رب قدوس نے دشمن سے دوستی رکھنے کو نہایت ہی برا بتلایا ہے، اور صاف بات طور پہ بتا دیا گیا
کہ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، کہ یہ تمہارے سخت ترین دشمن ہیں۔ اسی طرح اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی تھی، اور وہ کیا چاہتا ہے؟ انسان بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے، اور کیونکہ وہ آدم کی وجہ سے دھتکارا گیا تھا، کہ آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، لہٰذا اب اس نے پکی دشمنی آدم سے کر لی ہے کہ جس طرح میں جنت سے نکالا گیا تھا اس کو بھی نکلوا کے ہی رہوں گا۔ یہ بات اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے تو انسان اس بات کے اوپر ایسا پکا ہو جائے کہ یہ بات تو مجھے کسی قیمت پہ گوارا نہیں ہے کہ میں جنت کا سودا کروں صرف اپنی خواہشات کے پیچھے، یا اپنی آرام طلبی کے پیچھے، یا کسی کی بات مان کر، کیونکہ اس میں بڑا الرٹ رہنا چاہیے۔ جیسے ہمیں اللہ کے احکامات کا پتہ ہونا چاہیے، اسی طرح ہمیں شیطان کی چالوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اپنے آپ کی پہچان ہونی چاہیے، کہاں یہ میں اپنی خواہش پہ عمل کر رہی ہوں یا کسی اور کے بہکاوے پہ عمل کر رہی ہوں۔ کیونکہ آپ دو چیزوں میں فرق دیکھیں، بعض دفعہ آپ کو کوئی بڑا دل چاہتا ہے کچھ کرنے کا، کر بھی لیتے ہیں، بعد میں ملامت آتی ہے، کیوں کیا تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر اتنی ملامت آ رہی تھی تو پہلے کیا کیوں تھا آپ نے؟ پہلے کیوں نہیں خیال آیا تھا آپ کو؟ یہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ شیطان انسان کے اندر جب پیچھے سے خواہشات ڈالتا ہے تو انسان شروع میں کہتا ہے اپنے آپ سے نہیں ویسے کرنا تو نہیں چاہیے۔ مثلا آپ کہتے ہیں چلو آج بیٹھ کے نا میں یہ ویڈیو دیکھتی ہوں، پہلا خیال تو آ گیا، شیطان نے وسپر کیا کہ لیپ ٹاپ تو کھلا ہی ہوا ہے، چلو کیا حرج پڑتا ہے تھوڑی سی ادھر ادھر بھی دیکھ لیں، تو ہم کون سا کوئی خود کر رہے ہیں۔ اچھا اگلا خیال کیا آئے گا اگر آپ کا یہ اپنا، کیونکہ یہ اب آپ کا اپنا خیال نہیں ہے، یہ کسی نے آپ کو ڈالا ہے۔ اچھا اب کسی نے ڈالا تو آپ اس کو جواب ہی دیں گے نہیں ویسے بری بات ہے، خواہ مخواہ ٹائم ضائع ہوگا، میں اپنا کام کر رہی تھی۔ پھر وہ وسپر کرے گا، وہ کام تو چلتے رہتے ہیں، میں کون سا کوئی اسپیشل تھوڑی کر رہی ہوں، ٹائم تھوڑی لگے گا، یہ تو ایسے ہلکا سا کلک کیا اوپر، وہ تو اشتہار آ رہا تھا، میں تو ویسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آہستہ 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 وہ گھیرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، آپ وہ سارا جب گھیر لیتا ہے اور آپ کر جاتے ہیں اس کام کو، پھر جب آپ جیسے اس کو بند کرتے ہیں آپ کے اندر افسوس، ملامت، حسرت آتی ہے، خواہ مخواہ میں نے اتنا ٹائم ضائع کر دیا، اچھا بھلا اپنا کام کر رہی تھی، پتہ نہیں وہاں کہاں سے چلی گئی۔ اب یہ ملامت آتی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ دشمن نے آپ کے اوپر وار کیا ہے، ورنہ اگر آپ کی اپنی خواہش تھی تو اب آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ دیکھو میں نے کتنا اچھا کام کیا، میری لذت آئی اور میں نے اتنا ٹائم اس پہ لگایا، اپنے شوق پورے کیے، پھر تو یہ ہونا چاہیے نا آپ کے اندر۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اپوزٹ ہو گیا۔ تو اس لیے یہ پہچان ہونا ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی سنب کرے، جب کوئی ایسی بات آئے روکے، اور اگر کوئی وسپر کر رہا ہے یا کوئی بعض دفعہ وہ کسی پیارے کی شکل میں آ جاتا ہے، چلو دوست مل کے نا سارے آج یہ کرتے ہیں، چلو آج ہم سارے مل کے یہ اور یہ چیزیں دیکھتے ہیں، تو بعض دفعہ وہ پیاروں کی شکل میں آ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی پہچان ہونا ضروری ہے کہ کیا یہ شیطان ان کے ذریعے آ رہا ہے یا یہ خود ہیں ایسے۔ تو محبت کے بھی جب معیار دین پر ہوں گے تو آپ محبت میں بھی نہیں بہکیں گے۔ اسی طرح شیطان اللہ کا بھی دشمن ہے اور ہمارا بھی ہے، اور ان میں سے ہر دشمنی کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے سخت ترین دشمنی کی جائے، یعنی ہم اس کا دشمنی کا مقابلہ دشمنی سے کریں، کہ ہم بھی اس کے خلاف ڈٹ جائیں، کہ ہم وہ بات نہیں مانیں گے جو اللہ کے خلاف ہوگی۔ گناہوں سے دین و دنیا کی برکتوں میں کمی ہو جاتی ہے۔ گناہوں کی ایک سزا یہ ہے کہ عمر، رزق، علم، عمل، اطاعت، عبادت کی برکت ہی چھن جاتی ہے، دین و دنیا کی خیر و برکت اس سے سلب کر لی جاتی ہے۔ چنانچہ نافرمان بندے کو تم سب سے زیادہ بے خیر اور بے برکت پاؤ گے، نہ اس کی عمر میں برکت ہوگی، نہ اس کے دین دنیا میں برکت ہوگی۔ اسی طرح زمینی برکتوں کا بھی چھین لیا جانا اسی سے منسلک ہے۔ سورہ اعراف میں ارشاد ہوتا ہے، اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان و زمین کی برکتیں ان کے لیے کھول دیتے، یعنی اگر وہ اپنے رویے کو بدلتے، وہ تقوی کرتے، تو ہم بھی ان کے اوپر برسا دیتے۔ اور اسی طرح سورہ جن میں آتا ہے، اور اگر یہ لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں وافر پانی سے سیراب کرتے تاکہ اس نعمت میں ہم انہیں آزمائیں۔ تو یہاں پر بھی بات وہی آ رہی ہے کہ جو شخص جو ہے تقوی اختیار کرتا ہے تو اس سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر رزق سے محرومی، گناہوں کے ارتکاب سے بندہ رزق اور روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ روح القدس نے میرے قلب میں یہ بات القا فرمائی ہے کہ کوئی انسان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ لے لے۔ یہ بات تقدیر کی سمجھ لینی چاہیے، انسان یہاں سے جا ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ ایک ایک دانہ بھی نہ لے لے اپنے حصے کا جو لکھا گیا ہے۔ اس سے جلد بازی کرنا، دو نمبری کرنا، کسی کا حق مارنا،
یہ سب چیزیں بیوقوفی کی علامت ہیں۔ جب رزق مل ہی جانا ہے تو کیا ضرورت ہے اپنے نامہ اعمال کو خراب کرنے کی؟ بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اچھے طریقے سے اس سے طلب کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مل سکتا ہے اس کی اطاعت ہی سے مل سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رحمت اور فرحت اپنی رضامندی اور یقین ہی میں رکھی ہے۔ شک اور اس کی خفگی میں ہم اور حزن کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ حدیث قدسی جو امام احمد نے بیان کی ہے وہ بھی آتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں راضی ہو جاؤں تو برکت دیتا ہوں اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اور جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں لعنت بھیجتا ہوں اور میری لعنت اس کی 7ویں اولاد تک جاتی ہے۔ یعنی کہ پھر وہ برائیاں جو ایک شخص نے رائج کی ہوتی ہیں اور وہ نسل در نسل کوئی پیروی کرتے رہتے ہیں جو لوگ اس کی، تو وہ اسی طرح سے مثلا بعض بدعات دیکھیں، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارے گھر میں ہوتا تھا، ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، اب بدعت کیا ہے؟ نسل در نسل جا رہی ہے، حتیٰ کہ وہ جو اللہ سے دوری ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہی اللہ کہ کوئی توبہ کر کے شریعت پہ واپس آ جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ رزق و عمل کی وسعتیں اس کی کثرت و فراوانی کی وجہ سے نہیں ہوتی، عمر کی زیادتی مہینوں اور برسوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ رزق اور عمر کی کثرت اور وسعت یہ ہے کہ ان سب میں یعنی عمر اور رزق میں برکت ہو۔ اور جیسے کہ آتا ہے کہ بندے کی عمر تو وہی ہوتی ہے جتنی اسے زندگی ملی ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی دوسری جانب مشغول ہو جائے اس کی زندگی کہاں زندگی رہ جاتی ہے، کیونکہ اصل زندگی وہی ہوگی قیامت کے دن جب حساب لگایا جائے گا، جس میں اس نے نیکیاں کمائی تھیں تو وہ اس کے لیے زندگی قرار پائے گی، اور باقی جتنا کچھ تھا جو اس نے ضائع کر دیا یا نافرمانی میں گزارا وہ تو اس کے لیے الٹا وبال ہوگا۔ اسی طرح معیشت سے رزق اور عمر کی برکتیں اس سے سلب ہو جاتی ہیں کہ گناہ اور گناہ کرنے والے پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، گناہ گار پر شیطان مسلط ہوتا ہے اور ان پر اس کی حکومت قائم ہوتی ہے۔ اسی طرح اہل عصیان کے تمام دفاتر اس کے پاس ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے شیطان کا قرب جسے بھی حاصل ہوگا برکت وہ وہاں کیسے رہے گی؟ یہی وجہ ہے کہ کھانے پینے، کپڑا پہننے، سواری ہونا، جمع وغیرہ کے مواقع پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا شریعت نے لازم کیا ہے، اس لیے کہ ذکر الہی خیر و برکت لانے کا موجب ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا شیطان کو بھگا دیتا ہے اور اس سے حصول برکت کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ اللہ کی برکت کو کوئی چیز روکنے والی پھر نہیں رہتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بسم اللہ کہہ کے دروازہ بند کرنا رات کو، بسم اللہ کر کے ہینڈل کھولنا، بسم اللہ کر کے چیز رکھنا، بسم اللہ کھانے میں کرنا، کھانا نکالتے ہوئے کرنا، یعنی ہر عمل میں، یہ صرف کھانے سے پہلے کرنے کی چیز نہیں ہے کہ آپ منہ میں لقمہ ڈال رہے ہیں تو بسم اللہ کریں، ہر عمل سے پہلے اگر آپ بسم اللہ کر لیں، حتیٰ کہ آپ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا رہے ہیں، اپنے بند دروازے کے ہینڈل کھولیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، تو اگر شیاطین ہوں گے یا جنات ہوں گے یا کوئی بھی ایسی چیز ہوگی یا اثرات ہوں گے، کچھ بھی ہوگا، وہ ایک دم ایسے جاتے ہیں جیسے آپ اگر کہیں پر چکنائی والا پانی ہو، اس کے اندر آپ ذرا سا لیمو ڈالیں یا ذرا سا اس کو کاٹنے والی چیز ڈالیں تو دیکھیں کیسے وہ دور ایک دم ہٹتا ہے نا۔ تو اس طرح یہ اللہ کا ذکر کر کے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ اسی طرح دیکھیں بسم اللہ کہہ کے بستر جھاڑنا، رات کو بستر جھاڑ کے سونا، تو آپ کی زندگی میں کیونکہ ہر جگہ شیاطین ہے، ہر جگہ ہمارے خون کی طرح دوڑ رہا ہے، ہمارے اندر بھی دوڑ رہا ہے، اس لیے ہر وقت ذکر میں رہنا اس سے بچت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور جو چیز ہمیں بار بار سکھائی بھی گئی ہے، واش روم جانے کی دعا سکھائی گئی ہے، اسی طرح ہم بستری کی دعا سکھائی گئی ہے، گھر سے باہر جانے کی دعا سکھائی گئی ہے، کیوں ہے یہ سارا کچھ؟ یہ اسی حفاظت کا سامان ہے، کیونکہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں شیاطین جنات ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، اور کسی دوسرے کے ساتھ رہنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں کہ آپ کس طرح اپنے دائرے میں رہیں اور وہ اپنے دائرے میں رہیں۔ اسی لیے جب ہم ان اذکار کو بریک کرتے ہیں، خاص طور پہ صبح شام کے اذکار کو جب بریک کرتے ہیں، نماز کو چھوڑتے ہیں، تو پھر ان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ آپ پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم ان کو دور کرنے کے لیے اور غلط طریقے اختیار کرتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، جادو ٹونا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اور استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے جو مشکلات کو دور کرے، جنات کو دور کرے، اثرات کو دور کرے، اس لیے اپنے لیے یہ چیز لازم کر لیں۔ اسی طرح کپڑا پہنتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، بسم اللہ کہہ کے کپڑے اتارنا یا بسم اللہ کہہ کے کپڑے جھاڑ کے پہننا، خاص طور پہ جیسے ٹنگے ہوئے ہوتے ہیں، کھونٹی پہ ہوتے ہیں، ہینگر میں ہوتے ہیں، اب ہم نے اسی طرح کافی عرصے سے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اسے بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جھاڑیں اور پھر پہنیں، تاکہ اللہ کا ذکر سے اگر کوئی چیز ہو یا کوئی بھی ایسے شیاطین جنات یا کوئی بھی ایسی چیز ہو تو وہ کی جا سکے۔ اسی طرح جوتے کو جھاڑ کر پہننا،
یعنی کوئی کون سی ایسی سنت ہے جو آپ چھوڑتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کا نقصان نہیں دیکھتے، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اسی طرح بس وہ وقت جس کے اندر تم اللہ کی نافرمانی کرو، یا وہ مال جس کے ذریعے اللہ کی نافرمانی ہو، یا وہ جسم اور قوت اور علم و عمل جس کے ذریعے اللہ کی نافرمانی ہو، وہ اللہ کے ہاں نافرمانی کرنے والے کے خلاف حجت دے گا۔ یعنی یہ چیزیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی، چاہے یہ زمین ہو، چاہے یہ مال ہو، یہ سب چیزیں بھی بولیں گی اس وقت میں۔ صرف وہی چیز کارآمد ہوگی جو اللہ کے اطاعت میں صرف کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ 100 برس زندہ رہتے ہیں لیکن ان کو بمشکل 20 سال کی عمر نصیب ہوتی ہے جس میں انہوں نے کوئی نیکی کی ہو۔ بعض کے پاس سونے چاندی کے انبار ہوتے ہیں اور مال و دولت سے ان کے خزانے بھرے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس میں سے 1000 درہم بھی ان کی قسمت میں نہیں ہوتا کہ وہ نیکی میں خرچ کریں۔ اور یہی حال جاہ و منزلت اور علم کا ہوتا ہے کہ علم کے ڈگریوں کا ڈھیر ہے لیکن نصیب نہیں ہے کہ دین کا علم بھی حاصل کر لیں اس کے اندر سے جو ان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا ہے، جامع ترمذی میں آتا ہے کہ دنیا ملعون ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہے سوائے باری تعالیٰ کے یا جو اس سے تعلق رکھے ہے یا عالم ہے یا متعلم ہے، یعنی جو باقی ساری دنیا کی چیزیں ملعون ہیں سوائے اس کے کہ اللہ کا ذکر کرنا یا علم حاصل کرنا شریعت کا، دین کا، یا اس کو سکھانا یا سیکھنا۔ یہ سارے کام ایسے ہیں کہ اس میں جو وقت لگایا جائے گا وہ اصل زندگی میں کارآمد ثابت ہوگا اور اس کا انسان ریوارڈ دیکھے گا۔ باقی اس کے علاوہ جتنے بھی کام کرتے ہیں وہ صرف زندگی کی ضرورت ہیں، اس کے اپنے اندر زندگی کھپا دینا، اپنی ساری صلاحیتیں اس میں لگا دینا، اپنے آپ کا ایمان بیچ دینا دنیا بنانے کی خاطر، اور صرف اپنی دنیا نہیں نسلوں کی دنیا بنانے کی خاطر ایمان بیچ دینا۔ کیسے کیسے کاروبار سیٹ کرتے ہیں جس سے ملاوٹ بھی ہوتی ہے، دھوکہ بھی ہوتا ہے، کسی کا حق مارا ہوا ہوتا ہے، کتنا کچھ کر لیتے ہیں۔ فرمایا یہ سب لعنت زدہ چیزیں ہیں۔ پھر ایک دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ دنیا ملعون ہے، دنیا میں جو کچھ ہے ملعون ہے سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے کام کیا جائے۔ اب مومن کا تو ہر کام ہی اللہ کے لیے ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے کھانا بنائیں، اگر گھر کا کھانا بنا رہے ہیں، آپ اللہ کی خاطر نیت کریں کہ اللہ مجھے اس کا اجر عطا فرمائے کیونکہ میں کسی کو بھوکے کو کھانا کھلا رہی ہوں۔ آپ اپنے بچوں کی پرورش کریں، اللہ کے احکامات کے مطابق کریں، تو یہ پرورش کرنا آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو مومن ہی تو سب سے بڑا فائدے میں ہے، لیکن صرف اتنی بات ہے اسے پتہ ہو کہ مجھے کرنا کیسے ہے یہ کام۔ بچوں کی تربیت کرنی ہے لیکن کیسے کرنی ہے، کیا سکھاؤں ان کو۔ اسی لیے آپ دیکھیں اکثر ماؤں کی خواہش ہوتی ہے بچے حافظ قرآن بھی بن جائیں، دیندار بھی بن جائیں، لیکن یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ دیندار بننا کیسے ہوتا ہے، اور ہم انہیں لاسٹ بنا دیتے ہیں کیونکہ ہم کہتے رہتے ہیں نماز پڑھو لیکن کوئی دلیل نہیں ہوتی کیوں نماز پڑھو۔ اسی لیے بچہ تو دلیل چاہتا ہے تو اسے آپ کے پاس وہ ہوتی نہیں ہے جب آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ تو اسے دین کا علم خود حاصل کریں اور پھر بچوں کی تربیت اس نہج پہ کریں، گھر کا ماحول اس طرح کا بنائیں تاکہ آپ جو زندگی عام زندگی بسر کر رہے ہیں وہ سب کی سب عبادت بن جائے، وہ ساری کی ساری آپ کے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو اسی لیے یہ یاد رکھیں کہ جو چیز، جو کام، جو عمل، جو سوچ، جو آپ کی ایکٹیویٹیز، چاہے آپ گھریلو کر لیں، چاہے آپ اپنی تعلیم کے حوالے سے کر لیں، تو جو چیز بھی اللہ کی خاطر ہوگی اسی میں خیر و برکت ہوگی اور وہی آخرت میں نجات کے لیے سبب بنے گی اللہ کی رحمت سے۔ تو اسی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں بعض دفعہ ہم نیکی کرتے ہیں لیکن نیت خراب ہو جاتی ہے، یا نیکیاں کر لیتے ہیں لیکن بوجھ سمجھتے ہیں، نیت ہی نہیں ہوتی اللہ کی خاطر، کام بھی گھر کے کرتے رہتے ہیں اور ناخوشگوار موڈ میں بھی رہتے ہیں، باتیں بھی سناتے رہتے ہیں سب کو۔ تو اس لیے اپنے ہر کام کو، نیت کو جب اللہ کی خاطر کریں گے اور سیکھیں کہ اطاعت میں کیسے کروں، میں اللہ کو خوش کیسے کروں، کیا کروں، جیسے ابھی میں نے مثال دی کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اگر آپ یہ سلیقہ سیکھ لیں، اب آپ کو جب غصہ آئے آپ اسے پی جائیں اور یہ کہیں اپنے آپ سے یہ میں صرف اللہ کی خاطر کر رہی ہوں کیونکہ اللہ نے مجھ سے کہا ہے، اس لیے میں اب ہر حال میں یہی کروں گی، میرے پاس سیکنڈ آپشن نہیں ہے کوئی اور، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ کیا جائے، ایسے عمل کے لیے بتائی جا رہی ہے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کیا جائے۔ جب ہم یہ روٹین بنا لیں گے اپنی تو ہمارا معاف کرنا بھی اللہ کی خاطر، غصہ پینا بھی اللہ کی خاطر ہو گیا، تو ہو گئی عبادت ہماری ڈیلی لائف بس۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں واقعی قرآن پر عمل نصیب کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آخرت میں نجات پانے والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔